خیر و سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیو آپ تک مل سکے۔ قبر کی پہلی رات اور منکر نکیر کا آخری سوال۔ یہ کہانی انسانی زندگی کی حقیقت اور موت کے بعد پیش آنے والے احوال کو تفصیل اور دلچسپی کے ساتھ بیان کرتی ہے۔ یہ ایمان افروز قصہ ہمیں اللہ کی قربت حاصل کرنے اور ایمان کی درستگی کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ انسان جب دنیاوی زندگی کا سفر مکمل کرتا ہے تو موت کے دروازے پر قدم رکھتا ہے۔ اس کے جسم سے روح نکال لی جاتی ہے اور یہ دنیاوی جسم زمین کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ جب مرنے والے کو غسل دیا جاتا ہے، کفن پہنایا جاتا ہے اور آخرکار قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو ایک نئی اور ابدی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ قبر میں میت کی پہلی رات نہایت عجیب ہوتی ہے۔ انسان نے زندگی بھر جتنی دولت جمع کی ہو، جتنے رشتے ناطے ہوں، سب کچھ پیچھے رہ جاتا ہے۔ اب وہ تنہا قبر میں ہوتا ہے جہاں صرف اس کے اعمال اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کے ساتھ 3 چیزیں قبر تک جاتی ہیں: اس کا اعمال، اس کے رشتہ دار اور اس کے مال۔ ان میں سے 2 واپس آ جاتے ہیں اور صرف اعمال ساتھ رہتے ہیں۔ جب قبر میں انسان کو لٹا دیا جاتا ہے اور اس کے اہل و عیال واپس چلے جاتے ہیں تو وہ حیرت اور خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ قبر کی تنہائی میں اچانک 2 فرشتے منکر اور نکیر حاضر ہوتے ہیں۔ ان کا حلیہ نہایت خوفناک ہوتا ہے۔ ان کے چہرے کڑکدار بجلی کی طرح روشن ہوتے ہیں۔ ان کی آواز گرجدار ہوتی ہے جس سے قبر دہل اٹھتی ہے۔ ان کا مقصد میت سے سوال و جواب کرنا ہوتا ہے۔ یہ فرشتے میت کو بٹھا کر اس سے 3 سوال کرتے ہیں، جن میں سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ تیرا رب کون ہے؟ اگر میت نے دنیا میں اللہ پر ایمان کے ساتھ زندگی گزاری ہو تو وہ اعتماد سے کہتی ہے میرا رب اللہ ہے۔ لیکن اگر انسان دنیا کی خواہشات میں گم رہا ہو تو وہ گھبرا کر کہتا ہے مجھے معلوم نہیں۔ پھر دوسرا سوال کرتے ہیں کہ تیرا دین کیا ہے؟ نیک انسان کہتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ گنہگار یا منافق اس سوال پر خاموش ہو جاتا ہے یا کہتا ہے مجھے یاد ہی نہیں یہ شخص کون تھا جو ہمارے درمیان بھیجا گیا۔ تو تیسرا سوال یہ ہوتا ہے۔ نیک اور مومن شخص فوراً جواب دیتا ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اللہ کے نبی اور رسول ہیں۔ جبکہ گنہگار یا ایمان سے خالی شخص کہتا ہے میں نہیں جانتا، مجھے نہیں پتا۔ منکر نکیر کے سوالات کے جوابات کے بعد میت کے لیے اس کے اعمال کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ ایک انسان جو شخص ان سوالات کا درست جواب دیتا ہے اس کے لیے قبر کو جنت کا باغ بنا دیا جاتا ہے۔ قبر وسیع ہو جاتی ہے اور اس میں روشنی بھر دی جاتی ہے۔ جنت کی خوشبو اور نعمتیں اسے محسوس ہونے لگتی ہیں۔ فرشتے اسے خوشخبری دیتے ہیں کہ آرام سے سو جاؤ، قیامت کے دن تمہارے لیے آسانیاں ہیں۔ اور گنہگار کے لیے جو شخص ان سوالات کا جواب نہ دے سکے تو اس کے لیے قبر تنگ کر دی جاتی ہے۔ قبر اس کے لیے اندھیرے اور خوف کا گڑھا بن جاتی ہے۔ اس پر عذاب کے فرشتے مقرر کر دیے جاتے ہیں، قیامت تک سختی میں مبتلا رکھتے ہیں۔ اس پر ہر طرف سے عذاب نازل ہوتا ہے اور وہ پکار اٹھتا ہے یا اللہ مجھے واپس دنیا میں بھیج تاکہ میں نیک اعمال کر سکوں، لیکن اب یہ ممکن نہیں ہوتا۔
گناہ، جھوٹ، غیبت اور نماز چھوڑنے والے کے لیے قبر سخت ہو جاتی ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ قبر میں گنہگار انسان کو ایسے سانپوں اور کیڑوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے جو اسے مسلسل ڈستے رہتے ہیں۔ نیک انسان کے لیے قبر جنت کا دروازہ بن جاتی ہے اور وہ وہاں سکون اور آرام کے ساتھ وقت گزارتا ہے۔ قبر کی زندگی کا انحصار دنیاوی اعمال پر ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ کی عبادت کو اپنی اولین ترجیح بنائیں، دنیاوی خواہشات کے بجائے آخرت کی تیاری کریں، نماز قائم کریں اور صدقہ و خیرات کریں اور گناہوں سے توبہ کریں۔ ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزاریں۔ یا اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ رکھ اور جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔